قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ سامعین حضرات، ہندوستان سے ایک داستان عجیب کے نام سے ایک کہانی شائع ہوئی ہے۔ اس کہانی کے اندر ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت جس کی طرف منسوب کر کے اس کہانی کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی، وہ ہستی کون ہے؟ جن کا نام ہے سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی طرف منسوب کر کے ایک داستان اور ایک کہانی لکھی گئی تھی۔ وہ داستان اور کہانی یہ ہے، اس کہانی اور داستان سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کون تھے، جن کی طرف یہ کہانی اور داستان منسوب کی گئی ہے۔ وہ ہیں کون؟ کتنا بڑی عظیم شخصیت ہیں وہ، جن کا والد کا نام امام باقر ہے اور جن کے دادا کا نام امام زین العابدین ہے اور جن کے پردادے کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور انہی کے والد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سلسلہ نام آپ جان سکتے ہیں، یہ کتنا عظیم ہستی ہے جن کی طرف یہ داستان لکھ کے منسوب کر دی گئی ہے۔ اب داستان کیا ہے؟ داستان یہ ہے کہ امام صاحب نے فرمایا ہے کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کے اوپر نیاز کرے گا اور نیاز کرنے کے بعد جو اس کی ضرورت ہوگی، جو منت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ 22 رجب کو اس نے نیاز میرے نام کے اوپر کی لیکن اس کی ضرورت اور منت پوری نہیں ہوئی، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا دامن ہوگا، اس بندے کا ہاتھ ہوگا۔ یہ امام صاحب کی طرف بات لکھ کے منسوب کر دی گئی ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھیں، اس 22 رجب کو نہ امام صاحب کی پیدائش ہے، اس 22 رجب کو امام صادق جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی نہ وفات ہے۔ اگر ہم ان کی پیدائش کی طرف چلتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے وہ 8 رمضان المبارک کو ہی سن 80 ہجری تھی۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش 17 ربیع الاول کو ہی سن 83 ہجری میں، اور ان کی وفات کے متعلق تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ان کی وفات 15 شوال کو ہی 148 ہجری میں۔ اس کے اندر 22 رجب کو امام صاحب کی نہ وفات کا تعلق ہے نہ پیدائش کا تعلق ہے، دور تک تعلق نہیں ہے۔ پھر اس دن یہ داستان کیوں لکھی گئی ہے اور اس دن کو نظر و نیاز اور کنڈو کے نام کیوں دیا جاتا ہے؟ آئیے سنیے وہ کیا وجہ ہے۔ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، یہ مسلم امت کس طرف اپنی کشتی کو دھکیل کے لے جا رہی ہے۔ سنیے کہ وہ لوگ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہے۔ 22 رجب کی وفات ہونے کی وجہ سے یہ خوشی منائی جاتی ہے اور منسوب امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے۔ یہ ان کی وفات کے دن یہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ امت مسلمہ ہے، یہ امت محمدیہ ہے، جن کے دل کے اندر ایمان بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت، اور یہ صحابی رسول ہے کہ کاتب وحی بھی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی ایک تعلقات بھی ہیں جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔
یہ امت محمدیہ، یہ امت مسلمہ اگر ایک ڈرامے کے اندر بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت اس انداز میں ہے کہ اس کا غم منایا جاتا ہے، حقیقت میں فوت نہیں ہوا، ڈرامے میں فوت ہو گیا ہے، ایک غلط چیز میں فوت ہو گیا ہے، اس کی یعنی فوت ہونے کی وجہ سے اس کا غم منایا جا رہا ہے، وہ غم کی ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے، برسی منائی جا رہی ہے، ساری چیزیں منائی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کے اندر نہیں، دوسرے ممالک کے اندر اگر ایک گلوکار فوت ہوتا ہے کہ ساری امت مسلمہ غم کے اندر شریک ہو جاتی ہے، یہ محبت کا انداز ہے۔ انہی کے ساتھ ایک صحابی رسول، ایک عظیم شخصیت اگر دنیا سے چلی جاتی ہے، ان کے ساتھ نفرت اس انداز میں ہے، دشمنی اس انداز میں ہے، ان کے جانے کے اوپر غم نہیں ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، نظر و نیاز کیا جا رہا ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے ایک فکرہ انگیز بات ہے اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس بندے کے لیے، اس امت محمدیہ کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے۔ ہم یہ کنڈے منا رہے ہیں 22 رجب کو، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، گھر کے اندر پکا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، سنی باتیں ہیں، چلتی ہوئی باتیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سامنے والے لوگوں نے کر لیا، ہم نے بھی کر لیا، بچے رو رہے ہیں اس وجہ سے کر لیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، بچوں کو خاموش کروانے کا انداز یہ نہیں ہے، اور بھی طریقے بہت سارے ہیں، بچوں کو چیزیں کھلانے کا اور بھی بہت سارے دن ہیں، صرف یہ دن نہیں ہے۔ سوچئے اور تنہائی کے اندر جا کے، جہاں تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے، تنہائی کے اندر جا کے یہ سوچنا ضروری ایک بات، ایک صحابی رسول کی وفات کے اوپر ہم خوشی منا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اگر ہم اسی حال میں فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔